عارف علوی صاحب تو ابھی بھی کرسی صدارت پہ براجمان ہے، لیکن مرشد کدھر گیا؟ مرشد لاہور میں ہے سر۔ خان صاحب کو مائنس کرنے کے انتظامات مکمل ہیں، تو اس کے بعد الیکشن کا مجھے نہیں لگتا کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ماحول تھا 2018 میں، بس کردار بدلے ہیں، وہ سارا ماحول ریپیٹ ہو رہا ہے۔ جی ناظرین السلام علیکم، ایک دفعہ پھر وی ٹاک کے بینر کے نیچے میں اور وسیم عباسی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مجھے کچھ دن پہلے بحرین جانے کا اتفاق ہوا، اس دوران میں وسیم عباسی صاحب نے پی ٹی آئی پوری کی پوری الٹا دی، اور 4-5 دن کا میرا دورہ تھا۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ حالات ایسے ہوں گے تو میں پہلے بحرین چلا جاتا، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک میم چلا کرتی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے مرشد، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے مرشد کدھر گیا۔ تو آج عارف علوی صاحب نے جو بات کی ہے تو وسیم بھائی صاحب یہ مرشد کدھر گیا ہے؟ سر پہلے تو یہ کہ آپ کو کامیاب دورے پہ مبارکباد، دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی میں نے نہیں توڑی، کم از کم میں جنہوں نے توڑی ہے کریڈٹ ان کو دینا چاہیے۔ میں نے صرف یہ ہے کہ رپورٹ کیا ہے جو کچھ واقعات ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی اس طریقے سے ٹوٹے یہ کوئی اتنی خوشی کی بات نہیں ہے، اس کا طریقہ ہونا چاہیے۔ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک سیاسی اختلاف، نظریاتی اختلاف ہوں، لیکن پریس کلب میں آ کے ایک کرسی پہ بیٹھ کے بار بار جو لوگ آ رہے ہیں، ہم نے آپ کے بعد ایک سٹوری بھی کی تھی کہ پریس کلب کی اس طلسماتی کرسی پر کوئی بھی بیٹھنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس پہ جو بھی بیٹھتا ہے اس کا نظریہ چینج ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے چینج ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو پارٹی چینج ہونے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ کو کرسی پہ زیادہ اعتراض ہے۔ ظاہر ہے سر، وہ کرسی ایسی ہے کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ دوسری کرسیوں کو بھول جاتے ہیں۔ آپ اگر کیبنٹ میں ہیں، آپ سی سی کے ممبر ہیں، آپ ساری کرسیاں چھوڑ رہے ہیں وہاں پہ۔ تو عارف علوی صاحب تو ابھی بھی کرسی صدارت پہ براجمان ہے، لیکن مرشد کدھر گیا؟ مرشد لاہور میں ہے سر۔ اچھا، مرشد لاہور میں ہے، عارف علوی صاحب مرشد تھے نا ایک زمانے میں، ظاہر ہے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ نے بچانا تھا، ان تو سنا یوں کر کے دستخط کیے۔ یوں کر کے نہیں کیے، ویسے اسی طریقے سے کیے جیسے کرتے ہیں، لیکن وہ 26 تاریخ کو انہوں نے دستخط کیے ہیں۔ واقعی میں جو اس سے پہلے سپریم کورٹ پروسیجرز رولز والا بل تھا، اس میں تو انہوں نے بڑی مزاحمت دکھائی تھی، اور وہ بعد میں پھر لا بنا اور سپریم کورٹ نے اس کو معطل کر دیا۔ یہ والا بل جو ہے نا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ آج سپریم کورٹ میں جب اٹارنی جنرل نے بتایا تو سپریم کورٹ بھی انگشت بدن نہ رہ گئی، اور انہوں نے باقاعدہ یعنی اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سارے مسکرا رہے تھے ویسے۔ مجھے یہ بتائیں کہ عارف علوی صاحب سے یہ توقع تو نہیں تھی کہ وہ سائن کریں گے، وہ تو جہاں تک رکھنے ڈال سکتے تھے ڈالیں گے۔ تو اب آپ کچھ دنوں بعد دیکھ رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب اسی کرسی بیٹھے آنسو بہا رہے ہوں گے یا نہیں؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب نے نا پریس کانفرنس نہیں کی، دستخط کیے ہیں، تو وہی کام کیا ہے دستخط کر کے بھی۔ لیکن ویسے عمار صاحب اس سے پہلے بھی وہ کچھ قوانین ایسے ہیں جن کو اسینٹ دے چکے ہیں اپنا، اس سے پہلے انہوں نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے موقع پر بھی انہوں نے دستخط کر دیے تھے، جو گورنمنٹ، حالانکہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر صاحب کو وہ اپوائنٹ کریں، مگر جب گورنمنٹ نے اسمبلی بھیجی تو عارف علوی صاحب نے اس کو اپروول دی تھی۔ تو اتنے بھی برے نہیں ہیں علوی صاحب۔ نہیں، اگر اس وقت دستخط نہ کرتے تو آج ابرار الحق کی طرح لندن میں گانے گا رہے ہوتے ہیں نا۔ ابرار صاحب نے تو بہت اچھی پرفارمنس دی ہے سر، اٹ واز اے پرفارمنس آف ہز لائف ٹائم۔ آپ بتائیں کہ انہوں نے اپنے سارے گانے دہرائے، اور لیکن ایک گانا جو ہے نا ہور چوپو گنے والا، وہ انہوں نے نہیں گایا۔ قارئین جو سامعین تھے ان کی فرمائش بھی تھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں مرزا علی شاہ، وہ وہاں پہ کور کر رہے تھے لائیو، تو لمحہ بلمحہ رپورٹ دے رہے تھے کہ یہ گانا ہو چکا ہے، اگلا گانا آ رہا ہے، اس کے بعد ایک اور گانا آ رہا ہے، اس کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ مان نہیں رہے تھے پاکستان میں کہ جی جیکٹ پہنی ہوئی ہے اس موسم میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جیکب آباد میں، سبی میں تو نہیں تھے، لندن میں تو سردی ہے۔ اور لیکن یہاں پر مجھے حیرت اس بات کی ہوئی ہے کہ لندن میں ماشاءاللہ بڑے اچھے موڈ میں تھے، بلکہ انترال کر رہے تھے پورے آڈینس کو، جبکہ پاکستان میں وہ رو پڑے تھے۔ آپ کے تو بڑے اچھے دوست بھی ہیں ماشاءاللہ، میں نے دیکھا ہے ایک دو دفعہ سے ملتے ہوئے بھی۔ تو یہ تبدیلی اس طرح کی لگتا تو نہیں ہے کہ ان پر کوئی دباؤ تھا۔ ہاں، لیکن بہرحال ابرار الحق کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کاف لیگ بھی جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا گانا ہے نا آجا نی بیجا سائیکل تھے، تو سائیکل ان کا انتخابی نشان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے پریڈکٹ کر رہے ہو۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، سوشل میڈیا عمران خان کی کا ایریا ہے، اس میں کوئی عمران خان کو بیٹ نہیں کر سکتا۔
اب خان صاحب سے ہی غلطیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا، اپنے ہی ٹویٹ کر کے خود ہی ڈیلیٹ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی انہیں بیوقوف بنا رہا ہے یا کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے، یعنی قصدن. تو اس میں بات یہ تھی کہ دو انہوں نے کی ہیں، وہ ان کے بیانیے کو سپورٹ کرتی تھیں. حالانکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اپنے متعلقہ ایم پی اے کو ہی آپ فون کر کے پوچھ لیتے کہ یہ جو ٹریکٹر جل رہے ہیں، یہ جو ٹریلر جل رہے ہیں، ٹینکرز جل رہے ہیں آئل کے، تو یہ تازہ واقعہ ہے، یہ پرانا ہے. تو یہ بہت پرانا واقعہ تھا جو لوگوں نے کوٹ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کل پرسوں ایک ٹویٹ کی تھی خواتین کے ساتھ کسی سلوک کی، وہ بھی پرانی ویڈیو ثابت ہوئی. تو بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز فیک نیوز بھی تھا، اور فیک نیوز کے ساتھ پروپیگنڈا کرنا بھی تھا. وہ بہت ساری ثابت ہو چکی ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی ساری فیک نیوز ثابت ہو چکی ہیں. تو یہ ایک ویپن کے طور پہ یوز کیا جاتا رہا ہے ماضی میں. تو اب چونکہ فوری طور پہ پکڑا جا رہا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے، نیچے پولیس کا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، آئی جی کی طرف سے، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آفیشیل اکاؤنٹ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے. تو اس وجہ سے خان صاحب کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے ان کو سوشل میڈیا پر بھی تھوڑی سی، خاص طور پہ ٹویٹر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمنٹس ہیں، جو ٹرولنگ ہے، وہ بھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اور انگیجمنٹ بھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے، اور فیک نیوز بھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے. تو یہ ایک آپ سمجھتے ہیں یہ غلطی نہیں تھی، میرا خیال ہے یہ ایک پالیسی ہے. اچھا، یہ جو ختیجہ شاہ والی جو ایک اپولوجی آئی، اور پہلے انگریزی میں آئی، پھر اس کے بعد اس کی تصحیح بھی آ گئی کچھ ذرائع کی جانب سے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بھی فیک نیوز کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں سر، یہ تو خیر یہ ہے کہ وہ ویڈیو ریلیز ہی، ظاہر ہے عمران خان صاحب نے تو شاید نہیں ریلیز کی ہوگی. ویڈیو آئی تھی تو کل یہ پتہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ رہائی کے بعد کی ویڈیو ہے یا پریس کانفرنس ہے، لیکن وہ پریس کانفرنس نہیں تھی. حکومتی ذرائع سے میری بھی بات ہوئی، مجھے بھی بتایا گیا کہ یہ وہ نہیں ہے، ویڈیو رہائی کے بعد کی نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کی ہے. ان کو یہ امید تھی کہ شاید اس ویڈیو سے نا، جو کہ وہ سبق پڑھ رہی تھی فر 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 موبائل کو دیکھ کے، ہاں بڑی بے دلی سے پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اس طرح تو نہیں آتی معافی ہوتی ہے کرسی پہ بیٹھ کے پریس کلب کی، صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے، ادائیگی، تلفظ، اس کا سٹائل وہ عمدہ ہونا چاہیے. پروڈیوسر کو پسند نہیں آیا میرا خیال ہے. اچھا، آج آپ کو پتہ فردوس عاشق اوان نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ اس کرسی پہ بیٹھ چکی ہوئی ہیں آئی تھنک، اور اس کے بعد آج انہوں نے جو ایک جملہ کہا، بڑا دلچسپ جملہ تھا، آپ کو سن کے خوشی ہوگی. انہوں نے کہا میری 22 سالہ سیاسی جدوجہد ہے. بالکل عمران خان جتنی، جی، یعنی کہ 22 سالہ جدوجہد کے بعد تو خان صاحب کہتے ہیں میں پرائم منسٹر بنا تھا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں بنی. ان کی تحریک کا کیا نام ہوگا؟ یہ اس بارے میں راوی ابھی تک خاموش ہے. لیکن دیکھیں، ان کے بارے میں ٹویٹر پہ کسی نے لکھا تھا کہ یہ وہ وکٹ ہے پی ٹی آئی کی جو ہوا سے اڑ جاتی ہے. ہوتی ہے نا کہ ایک دفعہ وکٹ میں بالنگ کروا رہے ہیں، بالر نے بال ٹچ ہی نہیں کرتی وکٹ کو، اس کے باوجود وکٹ اڑ جاتی ہے. تو یہ وہ وکٹ ہے، کیونکہ ان کو تو کسی نے کچھ کہا بھی نہیں ہے. لیکن یہ وہ وکٹ ہے جس کے اڑنے سے جو جینون تحریک انصاف والے ہیں بڑے خوش ہیں. بالکل. اور وہ بڑے عرصے سے 2 وکٹوں کے گرنے کی خواہش مند کرتے تھے اپنی جماعت کے. ایک تو وکٹ جو ہے آج یہ 22 سالہ تحریک مکہ یا تحریک قسون کہیں گے کیا پتہ نہیں. دوسرا یہ ہے عثمان بزدار، دوسری وکٹ پہاڑوں میں. عثمان بزدار کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سٹوری کی تھی اس پہ، ہمارے عارف ملک صاحب نے، اور وہ پتہ چلا کہ وہ بڑے پرفضا مقام پہ ہیں. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کہا ہے کہ جہاں پر آپ ہیں وہاں پر تو موسم خراب ہے، گرم ہے، لوگ کرسیوں پہ بیٹھ رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن جہاں میں ہوں وہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، خوشگوار ماحول ہے، پہاڑ ہیں. تو وہ پرفضا مقام پہ، اور پتہ نہیں وہ پہاڑوں سے کب اتریں گے. لیکن جب تک خان صاحب کا طوفان بیٹھ چکا ہوگا، یہ حالات خراب ہو چکے ہوں گے، تب آئیں گے. لیکن یہ ابھی تک وہ پہاڑوں پہ ہیں. اور بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جو وسیم اکرم پلاس تھے، جو پنجاب جیسے بڑے صوبے کی حکمرانی کے لیے چنے گئے تھے، وہ منتخب شدہ چنے ہوئے آدمی مشکل وقت میں پہاڑوں پر چلے گئے اور خان صاحب کو رحمان پال چھوڑ گئے. بالکل، یہ بڑی زیادتی. عثمان خان صاحب نے اپنی ساری سیاست میں جتنا عثمان بزدار کو ڈیفینڈ کیا ہے اتنا کسی کو ڈیفینڈ نہیں کیا، اور اس کے باوجود مشکل وقت میں عثمان بزدار صاحب کہاں سے کہاں چلے گئے. اچھا، جو ہم صدر عارف علوی نے جس بل پر دستخط کیے اس کے حوالے سے ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اب نواز شریف، جہانگیر ترین اور یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے جو کیس تھے وہ ختم ہو گئے. مسلم لیگ نون نے تو نواز شریف کی نااہلی سے کیس ختم نہیں ہوئے ان کے لیے، مطلب جو نااہلی ہوئی تھی چونکہ وہ سو موٹو لیا گیا تھا تو سو موٹو میں اپیل کا حق دے دیا گیا. لیکن 2 مہینے ہوں گے، یعنی 26 یا 27 جولائی تک اپیل فائل کرنی ہوگی.
لیکن عمار صاحب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 26 یا 27 جولائی کو بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہی آفس میں ہوں گے، ظاہر ہے وہ سپتمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیسے ان کو ریلیف ملے گا، لیکن یہ ہے کہ قانون ایسا آ گیا ہے جس نے سرپرائز کیا اور اس میں ان لوگوں کو مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی کیس چل رہا ہے نا 14 مئی کے الیکشن والا توہین عدالت والا کیس جو بنایا جا رہا ہے، اس کیس میں بھی ریلیف مل سکتا ہے حکومت کو۔ ریلیف اس طرح کہ ان کو اپیل کا حق 2 مہینے کے بعد بھی ملے گا، تو یعنی ابھی وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بینچ یہ نہیں ہوگا، جو 3 رکنی مشہور زمانہ بینچ ہے نا وہ نہیں ہوگا، بلکہ اب بینچ بھی بدلنا پڑے گا اس نئے قانون کے۔ بلکہ مسلم لیگ نون نے تو نواز شریف کی طرف سے درخواست بھی دائر کر ہی دی ہے آج ہی۔ اب میرے خیال ہے کافی گفتگو ہو گئی، ہم نے بڑے اہم موضوعات پہ عثمان بزدار، فردوس عاشق اعوان پہ گفتگو کی۔ ایک سوال رہ گیا، اب الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے بھائی جان، یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو، اور ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ میرا خیال ہے عمار صاحب اگر کسی کو پہلے شبہ تھا نا کہ الیکشن نہیں ہوں گے 5 سال بعد، تو اب وہ ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ الیکشن کے لیے جو سازگار ماحول بنانا چاہیے تھا یا یعنی بنانا درکار تھا وہ شاید بنا لیا گیا ہے۔ خان صاحب کو مائنس کرنے کے انتظامات مکمل ہیں، تو اس کے بعد الیکشن کا مجھے نہیں لگتا کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ماحول تھا 2018 میں، بس کردار بدلے ہیں، وہ سارا ماحول ریپیٹ ہو رہا ہے۔ وہی دیکھیے نواز شریف صاحب جیل میں تھے، نااہل قرار دے دیے گئے، کرپشن کے کیسز ان کے اوپر تھے، میڈیا، سوشل میڈیا سارا ان کے خلاف تھا۔ اب کیا سچویشن ہو گئی ہے، اب عمران خان عطاب کا نشانہ بن رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے، اور بینر بھی لگے ہیں۔ ویسے وہ قابل مذمت ہے کہ اس طرح کسی کے بینر لگا کے ان کے منہ پر وہ ٹھپے لگائے ہوئے ہیں، مطلب یہ ایک قسم کی کیمپین ہے جو فیلڈی قسم کی پہلے بھی چلتی رہی ہے، وہ غلط ہے کہ سارے نام پارٹی کے جو ہے نا ان کی تصویریں لگا کے اس کے ساتھ بینر محلے میں لگائے گئے۔ یہ تو وہ بھی اس وقت بھی اسی طرح کی کیمپین چاہیے، گو نواز گو کی کیمپین جو تھی وہ آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا پھر اس کے بعد اب صورتحال یہ خان صاحب کے ساتھ ہی بھی چھوڑیں، اگر ہم 2018 سے سارے نتائج ڈرائیو کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے خان صاحب نااہل بھی ہوں گے، خان صاحب جیل میں بھی ہوں گے، اور اس وقت الیکشن ہوں گے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر کسی نے کی تھی، حسن ایوب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ تو اب ان کو پیش آ رہا ہے تحریک انصاف کے ٹکٹوں کے لیے جنہوں نے پیسے جمع کرائے تھے۔ اچھا انہوں نے 2 طرح کے پیسے جمع کرائے، صوبائی اسمبلی کا اعجاز چودھری صاحب کا ویڈیو اویلیبل ہے، انہوں نے کہا 1.5 کروڑ روپیہ اس کی فیس ہو، پارٹی کا چندہ ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اب بیچ میں ثاقب نثار کے صاحبزادے جیسے کیریکٹر تھے جنہوں نے 1.5 کروڑ روپیہ اپنا رکھا، تو ظاہر ہے ایک ٹکٹ صوبائی اسمبلی کا 2.5-3 کروڑ روپے کا ہو جائے گا، قومی اسمبلی کا ٹکٹ کی ویلیو اور بڑھ جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ویلیو اٹیچ ہوتی ہے، اگر ہم جیت گئے تو آپ صوبائی کابینہ میں آئیں گے، یہ منسٹری ملے گی، پرسپشن پہ گیم ہو رہی، تو ان کے پیسے اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے جنہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں کہ اس ٹکٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ کوئی ٹکٹ باؤنس ہو گیا، ٹکٹ باؤنس ہوتا ہے نا، ہاں ٹکٹ باؤنس ہو گیا، تو کیا ان کو ٹکٹ کے پیسے واپس ملیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا، وہاں سے پیسے واپس لینے کا رجحان بہت کم ہے۔ اچھا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آج تک تو ایسا نہیں ہوا، اور پھر چلے عمران خان تو دے ہی دے، ثاقب نثار کے صاحبزادے نے کبھی پیسے نہیں، انہوں نے ڈیم فنڈ کے نہیں واپس کیے، تو باقی کون سے۔ خیر بات لمبی ہو رہی ہے، اب آج بڑے دنوں کے بعد وی ٹاک کیا، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔